میاں صاحب ذرا اس کی امپلیکیشن کے اوپر آئے. اگر کاؤنٹر ٹیررزم ہمارا پچھلے 3.5 سال میں نہ پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس کو اس نے سیکیور کیا، نہ پاکستان کے بارڈرز کو اس نے سیکیور کیا، نہ پاکستان کا اسٹریٹجک ڈائیلاگ امریکہ کے ساتھ کامیاب ہوا، نہ ہی ہم نے اندرونی طور پر اپنے آپ کو سٹیبلائز کیا. اگر کاؤنٹر ٹیررزم کے اتنے بڑے فیلیئرز ہیں میاں صاحب، تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اتنا بڑا نقصان ملک کو. somebody has to be held responsible. اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیں جی، حکومت وقت ذمہ دار ہوتی ہے نا. سارا چارج تو حکومت کے پاس ہے، پاور ساری حکومت کے پاس ہوتی ہے، تو اس کی ذمہ داری اور اس کی جواب دہی حکومت کے پاس ہی ہے، اور حکومت ہی جواب دہ ہے. اس کی ذمہ دار بھی حکومت ہے، اور باقی حکومت کو چاہیے کہ وہ دیکھے وہاں کہ جو ہے وہ اس کی جو آرمی کا کیا رول، جنرل اشفاق پرویز کیانی کا اور جنرل پاشا کا اس میں کیا رول ہے؟ جنرل کیانی نے وہاں پہ ایکسپلین کیا، ان کی جو میٹنگ ملن کے ساتھ ہوئی تھی اس کی تفصیل بتائی انہوں نے، اور انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ بھائی میں تو میٹنگ میں، بڑی لمبی میٹنگ تھی، بڑا مطمئن آیا تھا، تو یہ عجیب ہو گیا. میں نے ان سے پوچھا تھا، میں نے کہا کہ ملن نے یہ سڈن یو ٹرن کیوں لیا، اور جب آپ اتنی اچھی ان سے میٹنگ کر کے آئے تھے تو پھر کیا ہو گیا؟ ود ان ڈیز دا سچویشن چینجڈ، اور یہ اپنا بالکل انہوں نے کلا بازی کھا کے تو پاکستان پہ الزام لگا دیا. یہ بڑا سیریس ایلیگیشن تھا جو پاکستان پہ لگا ہے. اور میں ذاتی طور پہ، میں ویسے اس اے پی سی سے پہلے بھی آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں طلعت صاحب، کہ میں خود بھی، مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ پاکستان کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی اس طرح کا کام کر سکتی ہے. اور یہ میرے خیال اس کی امپلیکیشن ہم سب سمجھتے ہیں جی. اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اس کی امپلیکیشن کو اچھی طرح سمجھتی ہیں. تو اتنا بڑا کام، اتنا بڑا جو کام، وہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ایسے کرے کہ جا کے امریکن ایمبیسی کو کابل میں جا کے تو اس کو اٹیک کر دے. تو اتنا بڑا، اب دیکھیں نا، ملن صاحب بھی اب کئی پینتڑے بدل رہے ہیں. پہلے انہوں نے یہ کہا، آج ان کی جو باتیں ہیں وہ مختلف ہیں، کہ ایک سیکشن ہے جی وہ کر رہا ہے، وہ یعنی کہ پہلے تو انہوں نے پاکستان پہ بھی الزام لگا دیا، پوری آئی ایس آئی پہ الزام لگا دیا، اور کہہ دیا جی پاکستان ذمہ دار ہے، اس نے مدد کی ہے کہ کابل میں ایمبیسی پہ حملہ کیا ہے، اور ہم سب کو حیران کر دیا. اور آج وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. لیکن اور آپ نے بھی تو کہہ دیا نا اس کے اوپر کہ اور کچھ نہ کچھ تو سچائی ہے. مجھے یقین نہیں ہے طلعت صاحب کہ جو امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، یا ان کے جو اپنا یہ ڈپارٹمنٹ ڈیفنس ہے، یا سی آئی اے، وہ سب کچھ ملن صاحب کی باتوں کو شیئر کرتے ہیں. تو پھر آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ دنیا جو کہہ رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو سچائی ہے؟ یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ دیکھیں دنیا تو کہہ رہی ہے بڑے عرصے سے. دنیا کیونکہ دنیا میں آپ کو یو شوڈ ہیو لمباسٹڈ ملن. اس وقت تو ہمیں ایسا لگا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو الزام لگا رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ سچائی ہے. ایک یہ امیج ہوا، ہو سکتا ہے غلط ہو. دیکھیں جی، میں حضور ملن سے، یا اس کے جو الزام لگائے اس سے میں 6 مہینے پہلے سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ کو میرے انٹرویوز پچھلے دیکھیں 1 سال سے، جب میں 1 سال سے یہ سب باتیں کر رہا ہوں کہ ہمیں وی گاٹ ٹو پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر. یہ میں نے تو آج کی بات نہیں میں کر رہا، میں تو اس وقت سے بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے سچ بولیں. ہمارے اوپر جو الزام لگتے رہے ہیں، یا ماضی میں لگتے رہے ہیں، 10 سال پہلے لگتے رہے، یا 15 سال پہلے لگتے رہے، وہ آج نہیں لگنے چاہیے. اور اس کو اپنا، ہم اگر کوئی اصلاح کے پہلو ہیں ایسے ہمارے جو نکلتے ہیں، تو ہمیں اصلاح کرنی چاہیے. اور ہم سے کوئی غلطیاں سرزد ہوگی، دانستہ یا نادانستہ، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب مل سر جوڑ کر بیٹھے. لیکن بالخصوص ملن کے بیان کے کانٹیکس میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کو بریفنگ ملی، جو جنرل اشفاق پرویز کیانی نے آپ کے سوال کے جواب میں جو وضاحت کی، ایک تو بخیر جب پاکستان کی یا کسی بھی آرمی کا کمانڈر اگر حیران ہو تو ملک کو پریشان ہونا چاہیے. کمانڈرز آر ناٹ سپوز ٹو بی سرپرائزڈ. ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے وہ کمانڈر کے پاس ہونا چاہیے. بٹ لیونگ دیٹ اسائڈ، آپ اس سے جو دفاع ہے پاکستان کی پوزیشن کا، اس سے مطمئن ہے جو نقطہ نظر سامنے آیا کہ ملن کی بات کے اندر کوئی جان نہیں ہے؟ میری اپنی اسسمنٹ ہے کہ یہ بالکل یہ اپنا آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ الزام پاکستان پہ لگا دیے. ممکن ہے ان کا اپنے فیلیئرز چھپانے ہوں، یا ان کے اوپر اپنے ناکامیوں پہ پردہ ڈالنا ہو، اور کوئی ممکن ہے ان کی اپنی آپس میں کوئی انٹرنل پالیٹکس ہو. تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کابل میں امریکن ایمبیسی پہ حملہ کر سکتا ہے. تو towards the very end میاں صاحب، اور ہم آپ کو بڑے مشکور ہے. I know you have a flight to catch. We're mighty grateful, but towards the very end. Thank you. آخر میں ایک سوال رہ گیا. ایک سوال یہ رہ گیا
کہ اگر آپ کو کوئی ایک سلوشن اس وقت پرپوز کرنا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشنز ہو جانے چاہیے اب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ احتجاج اتنا جب سڑک کے اوپر آ جائے، آج بھی ہزاروں لوگ جو ہے لوڈ شیڈنگ کے خلاف نکلے ہوئے ہیں، تو لیڈران کو پھر اس فلو کے ساتھ جانا چاہیے. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے پاکستان کے سلوشن کا وہ کیا ہے؟ مڈ ٹرم الیکشن ہے، شوڈ بی ویٹڈ آؤٹ، احتجاج ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں عوام اگر احتجاج کر رہے ہیں تو وہ میں ان کا حق تسلیم کرتا ہوں. دیکھیں جو صورتحال اس وقت درپیش ہے، جس طرح یہ عوام بیچارے بل بلا کر سڑکوں پہ آئے ہیں، اور دیکھیں بجلی نہیں ہے، کوئی ان کا پنکھا نہیں چلتا، بجلی نہیں چلتی، بلب نہیں جلتے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کہ ان کے بلوں میں ہر مہینے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اور اس کے بعد جو ہے وہ نہ ان کے گھروں میں گیس ہے، نہ بے روزگاری سے ویسے تنگ ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا زبردست یہ جمہوری حق ہے. میں تو مکمل طور پہ 100% ان کے ساتھ ہوں. میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کر رہے تھے. وے فارورڈ کیا ہے پاکستان کو ان گھمبیر مسائل سے نکالنے کا، اور خارجہ پالیسی کے اوپر بھی انہوں نے چند ایک اہم باتیں کی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسیسمنٹس ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی کیا وہ بالکل سپاٹ آن ہے یا نہیں ہے، یہ ججمنٹ آپ کے پاس ہے. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.